وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. تذکرہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہی ہوگا. ربیع الاول میں بلکہ اس سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور بات کا تذکرہ شروع کیا. ربیع الاول میں جاری رہا. ربیع الاول تو ختم ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ جاری ہے، آپ کی ذات کا بھی اور آپ کی بات کا بھی. ایمان لانے کے لیے شہادتین کا اقرار ضروری ہے.
شہادتین کا اقرار نہ ہو تو بندہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کلمہ شہادت کے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، ایمان و اسلام میں اس کا داخلہ ماننا ہی نہیں جا سکتا جب تک وہ کلمہ شہادت نہ پڑھے۔ اللہ رب العزت کے ایک اکیلے واحد لا شریک ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب اور آخری پیغمبر ہونے کی گواہی، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر بندہ مومن کہلوا نہیں سکتا۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، ایک ہوتا ہے گواہی دینا۔ صرف پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کہہ دیا، صرف کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر کہنے سے مسئلہ حل ہوتا تو اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا تذکرہ نہ کرتے جو لوگ کہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لیکن ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اس آیت کے ترجمے سے صاف پتہ چلتا ہے صرف کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کو مومن نہیں مانتا، گواہی والے الفاظ پڑھ لینے سے، ان کی قرات کرنے سے اللہ بندے کو مومن نہیں مانتا۔ یہ جو خطبہ میں نے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ منافقون کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ جو شہادتین ہے اسے ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو اللہ کو بھی پتہ ہے اور اس میں کوئی شبہ ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، لیکن منافق جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ تو صرف گواہی کے الفاظ کا ادا کرنا یا اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا اللہ پر بھی، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ کلمہ شہادت صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اگر کافی ہوتا تو اللہ وحدہ لا شریک سورہ منافقون کی آیت میں یہ نہ کہتے کہ منافق تو جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق اپنی گواہی میں جھوٹے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ گواہی کے پڑھ رہے ہیں، جو گواہی کے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے، تقاضے نہیں پورے کرتے۔ تو بات یہاں پہ آ کے رکتی ہے کہ اگر ایمان لانا ہے، اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے وہ بھی تھے جن کا تذکرہ سورہ بقرہ میں ہے، کہتے تھے ہم ایمان لائے اللہ پر بھی، آخرت کے دن پر بھی، لیکن اللہ خود کہتا ہے ایمان والے ہیں نہیں۔ اگر صرف شہادتین کے الفاظ پڑھ لینا کافی ہوتا تو اللہ رب العزت سورہ منافقون میں یہ نہ کہتا کہ یہ شہادتین کے الفاظ اگر پڑھے بھی ہیں انہوں نے، منافقوں نے پڑھنے کے باوجود جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گواہی صرف پڑھنا نہیں ہوتا، صرف الفاظ کی قرات نہیں ہوتی، صرف زبان سے ادائیگی نہیں ہوتی،
صرف ان کلمات کا دہرانا نہیں ہوتا، بلکہ گواہی کچھ تقاضے رکھتی ہے، جب تک وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے گواہی نہیں قبول۔ گواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی خبریں دی ہیں، جتنی باتیں بتائی ہیں، چاہے وہ خبر ماضی کے بارے میں ہو، یا وہ خبر حال کے بارے میں ہو، یا وہ خبر مستقبل کے بارے میں ہو، جتنی بھی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں ان ساری خبروں کی تصدیق کرنی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جناب نوح کے بارے میں بتایا، بعد والی اقوام کے بارے میں بتایا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جناب اسماعیل و اسحاق، جناب یعقوب و یوسف، جناب موسیٰ و عیسیٰ، جناب زکریا و یحییٰ، جناب مریم علیہ السلام، ان سب کے بارے میں جو باتیں بتائی ہیں یہ ماضی کی باتیں ہیں۔ جب تک ان کی تصدیق نہیں کی جاتی، سچا نہیں مانا جاتا، اس وقت تک گواہی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پہلی شرط یہ ہے، حال کے بارے میں جو بتا دیا کہ ابھی میں نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، مکی دور چل رہا تھا، ہجرت پہ گئے، وہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ آ کے بتایا کہ میں معراج پہ گیا تھا، میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، میں نے نبیوں سے ملاقات کی ہے، میں ساتوں آسمانوں کو تفصیل کے ساتھ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، میں یہاں تک گیا، سدرۃ المنتہا تک گیا، میں نے جنت اس کی نعمتیں دیکھی، میں نے جہنم میں دیے جانے والے عذاب لوگوں کو میں نے ان کا بھی نظارہ کیا ہے۔ یہ سارا کچھ جب آ کے بتایا تو لازمی بات تھی، یہ لازمی امر ہے گواہی کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی اس خبر کی تصدیق کرنا۔ تصدیق کی صحابہ نے، مومن کہلائے، تکذیب کی مشرکین نے، کافر و مشرک کہلوائے۔ پھر مستقبل کے بارے میں جتنی خبریں ہیں، قیامت کے آنے کی خبریں، بلکہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خزیمہ بن ثابت ہیں، انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ایک بار ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے بات کی، اور بات کا پس منظر کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے سے اونٹ کا سودا کیا، سودا طے پا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابھی رقم لے کے آپ کو دیتا ہوں، سودا ہمارا پکا ہے، رقم لا کے ابھی آپ کو دیتا ہوں، اونٹ میرا ہوا، جو پیسے تو نے مانگے ہیں وہ تیرے ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے پیسے لینے کے لیے چلے گئے، ادھر اس بندے کے پاس دوسرا بندہ آ گیا، اس نے جتنی رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی اس سے کچھ زیادہ بڑھا دی۔ یہ بندہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا 4 پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے، 4 پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کو دے دوں۔ اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس نے کہا جی میں نے تو اس کے ساتھ سودا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بات تو میرے ساتھ طے ہوئی تھی، میں پیسے لینے گھر گیا اور پیچھے تو نے سودا ہی ختم کر دیا، بیعت ہی توڑ دی۔ کہنے لگا نہیں میرا آپ سے کوئی سودا نہیں ہوا، مکر گیا، اونٹ بیچنے والا مکر گیا۔ کہنے لگا اچھا اگر میرا اور آپ کا سودا ہوا تو آپ گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کا جب آپس میں معاملہ طے ہوا تھا، بات ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا جو گواہی دے۔ لیکن جب اب یہ بات ہو رہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرا اور آپ کا سودا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں ہوا، یہ بات صرف سودے تک محدود نہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ بھی آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے سودا کیا ہے، وہ آگے سے جھٹلا رہا ہے کہ آپ نہیں کہہ رہے، درست نہیں کہہ رہے، میں نے سودا نہیں کیا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے گواہ چاہیے، میں گواہی دیتا ہوں،
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے سودا کیا ہے، میں گواہ ہوں۔ بات جب ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کو کہا، خزیمہ تو موجود ہی نہیں تھا جب ہماری بات ہوئی ہے، تو نے پھر بھی گواہی دی۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ تو ایک سودے کی، ایک معاملے کی، ایک بیع کی بات ہے، ہم نے تو آپ کی زبان کے کہنے پہ رب کو الہ مان لیا ہے، بغیر دیکھے جنت و جہنم کو مانا، فرشتوں کو مانا، پچھلی اتری ہوئی کتابوں کو مانا۔ یہ تصدیق جو ہم نے کی ہے، آپ کی زبان سے ہر نکلنے والے لفظ کی، جملے کی، ہر ایک بات کی ہم نے تصدیق کی ہے، ہم نے تو اس سے بڑی بڑی باتیں ماننی ہیں، یہ تو سودے کی بات ہے، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اکیلا ہے، ایک معبود ہے، تو یہ سودے والی بات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خزیمہ آئندہ اگر کہیں گواہی کی ضرورت پڑی نا اور دو بندوں کی گواہی چاہیے ہوگی، تو اکیلا دے گا، دو بندوں کی گواہی کے برابر ہے۔ تیرے اکیلے کی گواہی دو بندوں کی گواہی کے برابر ہے۔ یہ ہے شہادت۔ گواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا ہے، جس کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے کر دیا، بس اس کی تصدیق کر دینی ہے، تصدیق کر دینی ہے۔ اگر رسول کہے میں گیا راتوں رات کے بھی تھوڑے سے حصے میں اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا، مجھے لے جایا گیا، میں گیا، کہنے والے نے کہا ابو بکر کے پاس آ کے، وہ اگر کوئی بندہ کہے کہ راتوں رات گیا ہوں اور واپس آ گیا ہوں آسمانوں پہ، بیت المقدس بھی گیا، زمینی سفر بھی کیا، آسمانی سفر بھی کیا، مانو گے؟ انہوں نے کہا کس نے کہا ہے؟ ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اب یہ کہنے لگا عقل نہیں مانتی، عقل تو مانتی نہیں ہے کہ ایک کیسے مان لیں، ناممکن ہے، امر محال ہے کہ ایک بندہ راتوں رات بیت المقدس تک جائے، آسمانوں کی سیر کر کے اسی راستے سے راتوں رات واپس بھی آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ عقل نہیں مانتی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ کیا خوبصورت کسی نے بات لکھی ہے، اس نے کہا میرا تصور یہ کہتا ہے ابو بکر نے کہا ہوگا وہ بے وقوف عقل کی باتیں کرتا ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے عقل لپیٹ کے محمد کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ یہ ہے شہادت۔ کہا اتنی بڑی بات مان لی کہ راتوں رات ہو کے آگے، کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی بڑی بات مانی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں میرے اوپر فرشتہ آتا ہے وہی لے کے ہم نے اس کو ماننا ہے، ہم نے اس سے بڑی بات ماننی ہے، یہ تو بات ہی کوئی نہیں۔ ایک سفر کی بات، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک آسمان سے میری طرف پیغام بھیجتا ہے اور یہ روزانہ کے حساب سے ہوتا ہے، ہم نے اس سے بڑی بات مانی ہوئی۔ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام گواہی نہیں ہے۔ گواہی کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا بس اس کی تصدیق کرنی ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ سورہ احزاب میں اللہ نے دو قسم کے لوگوں کے مکالمے کا تذکرہ کیا۔ جنگ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے، غزوہ خندق، کافروں کے سارے لشکر اس تیاری کے ساتھ جمع ہو کے آ گئے کہ اب نہ مدینہ رہے گا، نہ مدینہ میں رہنے والے رہیں گے، اتنے لشکر آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا ہوا تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے آپ کو فتح دینی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب منافقوں نے دیکھا نا اتنے لشکر آ گئے تو انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا نا کہ فتح ملے گی، جھوٹا وعدہ تھا،
جھوٹا وعدہ تھا، اتنے لوگ آ گئے، بچت ممکن ہی نہیں ہے۔ یا اہل یثرب لا مقام لکم، او مدینہ والو ان کے سامنے تم ٹھہر ہی نہیں سکو گے، تمہارے تو قدم اکھڑ جائیں گے۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں جب ایمان والوں نے لشکروں کو دیکھا، انہوں نے کہا یہ اللہ اور رسول کا وعدہ ہی یہی ہے، اور اللہ اور رسول کا وعدہ سچا ہے، نہ اللہ جھوٹ بولتا ہے نہ اس کا رسول جھوٹ بولتا ہے، ان کی باتیں بھی سچی، ان کے وعدے بھی سچے۔ اپنے سے کئی گنا بڑا لشکر وہاں پر مقابلے میں موجود ہونے کے باوجود کہتے ہیں صدق اللہ و رسول، جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ ہے، جھوٹا وعدہ۔ جو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس کی تصدیق کرنی، یہی تو بات تھی۔ جب آپ نے پہلی دفعہ کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں میری بات سنو، اگر میں یہ کہہ دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، یا صبح کے وقت تم پہ حملہ کر دے گا یا شام کو حملہ کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ صرف کہنے سے میری بات مان لو گے؟ نوجوان بھاگ کے چڑھے اور پہاڑ کے پیچھے دیکھا کوئی لشکر نہیں۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے منہ کی باتیں ایسے نہیں ہم مانتے، لشکر آ رہا ہے یا لشکر نہیں آ رہا، ہم پہ حملہ آور ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار مجلس میں بات کر دی کہ لوگوں بات سنو، ایک بندے نے ایسے کیا کہ وہ بیل کے اوپر سوار ہو گیا۔ بیل نے اسے کہا میں کوئی سواری کے لیے تو نہیں بنا، میں سواری کے لیے تو نہیں بنا۔ بیل نے بات کی، کچھ کہنے لگے اللہ کے رسول بیل کیسے بات کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بات میری زبان سے نکلی ہے، جاؤ ابو بکر سے پوچھو، عمر سے پوچھو کہ بیل بات کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ یقین اس بات کا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، وہ قطعی ہے، وہ یقینی ہے، اس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش۔ جنہوں نے نہیں مانا کہ لشکر آ رہے ہیں یا نہیں، زبان پہ اعتبار نہیں کیا، وہ مومن نہیں ٹھہرے، وہ کافر ٹھہرے۔ ان کے بارے میں آیتیں اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، جنہوں نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اللہ نے آیت اتاری، سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب بھی برباد، تباہ اور برباد، اس کے ہاتھ ٹوٹیں، اس نے جو اشارہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کے ہاتھ برباد ہوں۔ اللہ کے رسول کی خبروں کو سچا نہیں مانتے؟ پہلی شرط یہ ہے گواہی کی، جو رسول اللہ نے بتا دیا بس وہ سچ ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ دوسری گواہی کی شرط یہ ہے، اگر واقعی اس کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہو، طاعتہ فیما امرہ، جو بھی اس نے کہا ہے نا اس کی تابعداری کرنی، جو کہا ہے تابعداری کرنی ہے، مان لینا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ کافروں نے ایک بندے کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ جاؤ جا کے بات چیت بھی کرو اور یہ بھی دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی جو ہے کس حال میں ہیں۔ وہ آیا، اس نے دیکھا، جائزہ لیا، بات کی، واپس گیا، کہنے لگا میری بات سنو، اگر ان سے لڑنے کا سوچ رہے ہو تو لڑنے کی غلطی نہ کرنا، لڑنے کی غلطی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طرف اشارہ کرتے ہیں کسی کو جانے کا، اشارہ بعد میں ہوتا ہے، جانے والے تیار پہلے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں، اس بات کو اتنی توجہ اور غور سے سنتے ہیں کأن علی رأسہم الطیور، ایسے لگتا ہے سر بھی نہیں ہلاتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اتنی غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہماتن گوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں۔ اگلی بات بھی کر دی، یہ تو
حکم ماننا ہے نا، ذرا عقیدت کی بات بھی سن لو۔ اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے استعمال شدہ پانی کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ تبرک کے لیے اپنے جسموں پہ مل لیتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب نکلتا ہے، وہ لعاب کے قطروں کو، چھینٹوں کو زمین پہ گرنے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو سنتے بھی ہیں، جو مانتے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے بیعت کرتے تو یہ کہتے کہ میری بیعت کرو علی السمع والطاعہ۔ بیعت کس بات پہ؟ کہ بات سنو گے بھی، بات مانو گے بھی۔ اگر بات سننی نہیں ہے، اگر بات ماننی ہی نہیں ہے سننے کے بعد، پھر گواہی کہاں رہ گئی؟ دوسرا تقاضا گواہی کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، جس چیز کا حکم دیا، اسے مان لینا ہے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے ان کاموں سے اجتناب کرنا ہے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یا جن کے کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا۔ فیما نہا عنہ وزجر، اجتناب فیما نہا عنہ وزجر، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں سے منع کر دیا، ان ساری چیزوں سے بچنا ہے جن جو کام کرنے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑک دیا، ڈانٹ دیا کسی کو۔ آپ صحابہ کے پورے مجمع میں سے جتنے بھی صحابہ ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کام سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا اور وہ فلاں سے ابھی رکا نہیں، ایسی بات کوئی۔ بلکہ ان کا تو جذبہ یہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک صحابی کو دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی۔ ہمارے ہاں تو یہ عام ہے، بیاہ شادیوں میں تو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔ لڑکے سونے کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں، سونے کی چین پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں، بیاہ شادیوں میں بھی اور عام بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ادھر لاؤ۔ انگلی سے اتاری اور کہا جس کا دل کرتا ہے آگ کا انگارہ پہن لیتا ہے ہاتھ میں اور آ جاتا ہے، اور آپ نے انگوٹھی کو پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پہ غور کرو۔ آگ کا انگارہ امت محمد کے مردوں پہ حرام ہے کہ وہ سونا پہنے، حرام ہے کہ ریشم کا لباس پہنے۔ عورتوں کے لیے حلال ہے، پہنے زیور سونے کا، انگوٹھیاں پہنے، چین پہنے، جو بھی پہنے، عورتوں کے لیے جائز ہے، امت محمد کے مردوں پہ حرام ہے۔ انگوٹھی نکالی اللہ کے رسول نے انگلی سے اور پھینک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعد میں صحابہ کہنے لگے بات سنو، وہ انگوٹھی پڑی ہے، اسے اٹھاؤ، خود نہ پہنو، گھر لے جاؤ، بیچ لو، فائدہ اٹھا لو، یا گھر کی کسی خاتون کے کام آ جائے گی، اٹھا لو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا میں اٹھاؤں گا۔ نقصان برداشت ہے، نقصان برداشت ہے۔ ہم فیشن میں اس قدر ڈوبے ہوئے، ہم اپنی خواہشات میں اس قدر ڈوبے ہوئے، ہمارا اگر نہ پہنے کیا نقصان ہے؟ اس نے کہا نقصان برداشت ہے، اللہ کے رسول نے جسے پھینک دیا اسے میں اٹھا کے پہنوں، یہ ہو سکتا؟ اجتناب فیما نہا عنہ وزجر، ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا یا جس کام کے کرنے پہ رسول اللہ نے ڈانٹ دیا۔ گواہی کا چوتھا تقاضا یہ ہے اللہ یعبد اللہ الا ما شرعہ، کہ اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھنے والے شخص نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے تو طریقہ وہی اختیار کرے گا جو اس کے رسول نے بتایا ہے۔
عبادت اللہ کی کرنی، طریقہ اپنا، طریقہ یہودیوں والا، طریقہ عیسائیوں والا، طریقہ کسی اور فرد اور شخص کا بتایا ہوا۔ امام شاطبی کی کتاب ہے الاعتصام، اس میں انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا لوگوں سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی عبادت کے طریقے صحابہ نے سیکھے ہیں، صحابہ نے سیکھے ہیں۔ جو عبادت یا جیسے عبادت صحابہ نے کیا ویسے ہی کرنا ہے، جو عبادت صحابہ نے نہیں کی اسے عبادت سمجھنا عبادت نہیں سمجھنا۔ اللہ یعبد اللہ الا ما شرعہ، اللہ کی عبادت ویسے جیسے رسول اللہ نے، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام بات کریں، اللہ سجدہ اللہ کو ہی کرنا ہے نا، جیسے بھی کر لو، نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے جیسے بھی پڑھ لو۔ اس نے صرف نماز کا حکم نہیں دیا، اس نے نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھوائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز فرض ہوئی، جبریل آئے، ایک دن آئے، پانچوں نمازیں جبریل نے مجھے پڑھائیں، ساری پہلے وقت میں، جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا نماز پڑھ دی۔ اگلے دن پھر جبریل آئے، پھر نماز پڑھائی، لیکن ساری نمازیں آخری وقت میں، نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا نماز پڑھا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازوں کا ٹائم ان دونوں وقتوں کے بیچ بیچ میں ہے، ان دونوں وقتوں کے بیچ بیچ میں ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے، نماز اللہ کی پڑھنی ہے، جیسے بھی کر لو، جدھر بھی کر لو، درست نہیں ہے یہ بات۔ اللہ یعبد اللہ الا ما شرع، عبادت اللہ کی ویسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے کہ عبادت میری کرنی ہے، لیکن طریقے رسول اللہ کے ہوں گے تو قبول کروں گا۔ طریقہ رسول اللہ کا ہوگا، ذکر اذکار کا طریقہ رسول اللہ والا ہوگا، وظیفے رسول اللہ والے ہوں گے، نمازیں اپنی طرف سے نہیں گھڑی جائیں گی، نماز غوثیہ اور پتہ نہیں بغداد کی طرف منہ کر کے نماز اور اویس کرنی کے نفل اللہ جانے کیا کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت بتائی، یہ اللہ کے پیغمبر نے عبادت۔ درود وہ ہوگا جو رسول اللہ نے بتایا، نماز وہ ہوگی جو رسول اللہ نے بتائی، اذکار اور وظیفے وہ ہوں گے جو رسول اللہ نے بتائے۔ اپنی طرف سے کسی چیز کو گھڑنا، اختراع کرنا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ